السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تعالی اذن ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ وقال اذن بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا ویتمنی علی اللہ۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکا اور بھی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کے عقیدے کو سامنے رکھ کر، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک طرح سے امت کو یہ پیغام دیا کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جاؤ۔ اسی روز و شب سے مراد ہے یہ دنیا کی زندگی جس میں دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں، کہ یہ دن اور رات ہی سب کچھ نہیں ہے، کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہے۔ مکان کہتے رہنے کی جگہ کو، زماں کہتے زمانہ، یعنی انسان کی زندگی کا زمانہ یہ صرف دنیا ہی کا زمانہ نہیں ہے، انسان کے رہنے کی جگہ یہ صرف دنیا کا مکان نہیں ہے، دنیا کی جگہ نہیں ہے، کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہے، اور اس سے مراد ہے آخرت کی زندگی۔ آخرت کی زندگی کے حوالے سے اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اصل زندگی، اصل کامیابی، اصل ناکامی آخرت ہی کی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ آزمائش کی زندگی ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور دونوں میں جو فرق اور فاصلہ ہیں یہ زمین و آسمان کے فرق کی جو مثال دی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ فرق اور فاصلہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جو مثال دی، واللہ مد دنیا فی الآخرتی، اللہ کی قسم دنیا کی جو مثال ہے آخرت کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر وہ دیکھے کہ انگلی پر پانی کتنا لگا ہے، تو جتنا پانی انگلی پر لگا ہے یہ دنیا، اور باقی جو سمندر ہے وہ ہے آخرت۔ اس سے بہتر اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے عام طور سے جو لوگ صحیح غور و فکر نہیں کرتے تو اس کو ایک تعجب کی چیز سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے عقیدے اور سوچ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تعجب کی چیز اگر ہوتی تو پھر انسان کو اس پر زیادہ تعجب ہونا چاہیے تھا کہ وہ پیدا کیسے ہو گیا۔
وہ اس دنیا میں زندہ کیسے ہوا؟ یہ تعجب کی چیز تھی۔ تعجب کی اگر چیز ہوتی تو یہ آسمان تعجب کی چیز ہوتی کہ آسمان کیسے بن گیا، یہ زمین کیسے بن گئی، اور یہ آسمان برسوں سے، صدیوں سے، ہزاروں سال سے اپنی جگہ پر قائم کیسے ہیں، یہ سورج اور چاند اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق یہ ہزاروں سال پہلے سے کیسے یہ نکل رہے ہیں، بارش کیسے برستی ہے، انسان اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کے رزق کا سامان کیسے ہوتا ہے۔ تو تعجب کی چیز تو یہ تھی، انکار کی چیز تو یہ تھی کہ انسان اپنی زندگی کا انکار کر دیتا، لیکن ہر انسان اس پر تعجب نہیں کرتا، اپنی شروع کی پیدائش پر وہ تعجب نہیں کرتا، آسمان اور زمین کی پیدائش پر تعجب نہیں کرتا۔ اللہ نے ثبوت کے طور پر فرمایا کہ اگر ہمارے لیے دوبارہ پیدا کرنا اگر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا، تمہاری انسانوں کی جو دوبارہ کی جو پیدائش ہے وہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے آسان تر ہے، یہ ہمارے لیے مشکل کام ہوتا آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آخرت جس طرح سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے فرمان سے، نبیوں کے فرمان سے ثابت ہے، جس کو نقل بھی کہتے ہیں، نقل کہتے ہیں، علم نقل وہ علم کو کہتے ہیں جو وحی سے نقل ہوتا ہے۔ اور جب تک دنیا میں خلافت تھی تو علم کی دو قسمیں تھیں، علم منقولات اور علم معقولات۔ علم منقولات سے مراد قرآن و حدیث کا علم، جو وحی کا علم ہے، حدیث کی جو باتیں ہیں یہ نقل در نقل چلی آ رہی ہے، اور معقولات یعنی غور و فکر، ایجادات کا علم، سائنس علم، جس کو عام طور سے دنیا کا علم بھی کہتے ہیں، عصری علم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بات کی تقسیم ہے، لیکن پہلی جو تقسیم تھی وہ علم منقولات اور علم معقولات کی تھی۔ تو جس طرح سے نقل سے ثابت ہے، وہی سے ثابت ہے، وہی الہی سے ثابت ہے آخرت، تو انسان کی عقل سے بھی اتنی ثابت ہے۔ انسان اگر صحیح عقل سے کام لے تو عقیدہ آخرت کو مانے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں، اور عقیدہ آخرت کو نہیں ماننا، عقل خود اس کو بتا دے گی کہ یہ بہت بڑی بھول ہے اور بڑی غلط فہمی کی بات ہے کہ اگر کوئی صرف دنیا ہی کی زندگی کو مانتا ہے اور آخرت کی زندگی کو نہیں مانتا تو اس سے بڑھ کر بے انصافی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ ہر انسان اور ہر انسان کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے، اور یہ مسلمہ اصول ہے۔ مسلمہ اصول یعنی تسلیم شدہ اصول کہ جس نے جو کیا اس کا انعام اس کو ملنا چاہیے، اور جس نے جو گناہ کیا، برائی کی، تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ یہ مسلمہ اصول ہے انسانی عقل کے لحاظ سے۔ سائنس کے لحاظ سے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس نے برائی کی تو سزا اس کو ملنی چاہیے، اور جس نے اچھا کام کیا تو اس کا انعام اس کو ملنا چاہیے۔ اب ذرا ہم انسانی زندگی پر اس اصول کو منطبق کر کے دیکھیں، کیا یہ اصول پورے طور سے صادق آتا ہے کہ جس نے برائی کیا، جس نے ظلم کیا، اس کی سزا اس کو اس دنیا میں ملنا چاہیے؟ کیا اس دنیا میں سزا اس کو ملتی ہے پورے طور سے؟ اور جس نے اچھا کیا تو انعام اس کو ملنا چاہیے؟ تو کیا یہ اصول صرف دنیا کی زندگی پر فٹ ہوتا ہے؟ یہ اصول صرف آخرت ہی کی زندگی پر پورے طور سے فٹ ہوتا ہے۔ جس نے برائی کی، جس نے ظلم کیا، اس کی سزا اس کو ملنا چاہیے، تو یہ اصول آخرت کی زندگی کو مانے بغیر فٹ نہیں ہوتا۔ آخرت کی زندگی کو ماننے کے بعد ہی یہ اصول صحیح طور سے ثابت ہوتا ہے۔ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے۔
سینکڑوں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہے اس کے تحت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت اور قوت دی ہے، اگر وہ طاقت اور قوت کا اگر صحیح استعمال کرے اپنے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، تو یہاں اس کو انعام اتنا نہیں مل سکتا، اور طاقت اور قوت کا اگر وہ غلط استعمال کرے تو اس کی سزا اس کو دنیا کی زندگی میں نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے ایسی زندگی درکار ہے جس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہے، جس کے لیے کوئی موت نہیں ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہو سکتی ہے۔ دو مثالیں دی جا سکتی ہے، ویسے بے شمار مثالیں، لیکن سمجھنے کے لیے عام فہم۔ ہٹلر کے متعلق عام طور سے ہے کہ یہ لاکھوں انسانوں کا ناک قاتل ہے، وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ دوسری بحث ہے، لیکن عام طور سے تو دنیا والے اس پر الزام رکھتے ہیں کہ لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے۔ اس نے تو خودکشی کر لی جب اس نے شکست محسوس کی کہ میں اب ہار رہا ہوں، تو اس نے تو اپنے آپ کو بندوق مار لی، گولی مار لی۔ اگر وہ ہزار انسانوں کا بھی قاتل اگر ہے تو انصاف کہاں ہوا؟ انصاف تو ایک کے ساتھ ہی ہوا نا۔ اور اس کے بعد بھی ہٹلر صرف بدنام ہے، لیکن ہٹلر سے زیادہ تو آج دنیا میں ہٹلر ہی چل رہی ہے۔ کیا امریکہ کم ہٹلری کر رہا ہے؟ اور کیا بھارت کی حکومت کم ہٹلر ہے؟ صرف مسلمان نہیں، دوسری قومیں بھی پریشان ہیں، یہاں تک کہ لیڈران پریشان ہیں۔ لیکن جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں وہ آر بھی ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ افغانستان کو باطل پرستوں نے، اقوام متحدہ نے تہس نہس کر دیا تھا، ہزاروں کا لاکھوں کا قتل عام کیا، عرب نے بھی کیا، ان میں سے آج بھی بیشتر ایئر کنڈیشن کی زندگی میں رہتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز سے نیچے اترتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوٹل میں جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوٹل سے نکلتے ہیں، پھر دوسرے ایئر کنڈیشن ہوٹل میں جاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے تسلیم کرتے ہیں کہ ظالموں کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے، تو ظلم کی سزا تو ظالموں کو آج تک نہیں مل رہی ہے، زیادہ تر وہ اپنی موت مر رہے ہیں، اور اگر سزا دی بھی جائے تو انہوں نے تو ہزاروں کا قتل عام کیا ہے، انہوں نے تو بستیاں اجاڑی ہیں، انہوں نے تو ہزاروں عورتوں کو بیوہ کیا ہے، ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم کیا ہے۔ تو اگر ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا بھی دیا گیا تو انصاف کتنوں کے ساتھ ہوا؟ انصاف کا ہوا، اور ان کو کیا ملا جن کے ساتھ ظلم انہوں نے کیا تھا؟ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ پورے اس کو کیے کی سزا اس کو مل سکے، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی زندگی اس کے لیے ناکافی ہے۔ اچھائی کے کردار کے سلسلے میں بھی اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے، لیکن عام فہم مثال جس پر سب کا اتفاق ہے، اسلام کے دشمنوں کا بھی اتفاق ہے، وہ عیسائی ایک مصنف مائیکل آرٹ نے جو کتاب لکھی ہے کہ اس دنیا کے 100 بڑی شخصیت ہے، عیسائی تھا، لیکن اول نمبر پر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جو کیا، کیا دنیا والوں نے اس کو وہ بدلہ دیا، انعام دیا؟ کیا زندگی میں آپ کو انعام مل سکا؟ جو آپ نے اپنی زندگی لٹا دی دوسروں کی خیر خواہی کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں، دوسرے بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن دنیا میں آپ کو کیا ملا؟ جب جو کچھ سیرت میں ہیں، جب دنیا سے گئے تو انتقال سے چند روز پہلے جبکہ سربراہ عرب کے سربراہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، 10 سال آپ نے اسلامی حکومت کی سربراہی بھی کی ہے، لیکن گھر کی معیشت کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص کے پاس آپ نے زرہ گروی رکھی تھی اور 1 کنٹل جو اس سے لائے تھے گھر کا گزر بسر چلانے کے لیے، اور جس رات میں آپ کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ چراغ میں تیل نہیں تھا، گھر میں اندھیرا تھا۔ کیا ملا دنیا میں؟ دنیا والے دے سکتے کیا؟
کچھ نہیں دے سکتے اس شخص کی زندگی کے آخری ایام کہ جس نے اپنی پوری زندگی لٹا دی. اور صحیح تھا، اللہ کے رسول کو پسند بھی نہیں تھا، اصل میں دنیا کی چیزیں آپ کو پسند نہیں تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے تو کہیں سے کچھ درہم آئے صدقے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقسیم کر دو. اور بہت زیادہ درہم بھی 6-7 درہم تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ تیمارداری کی مصروفیت میں، آپ کی دیکھ ریکھ میں نے وہ تقسیم کرنا بھول گیا، میں بھول گئی. تو اللہ کے رسول نے دوبارہ پوچھا کہ وہ درہم جو آئے تھے وہ تقسیم ہوئی یا نہیں. تو پھر میں نے وہ درہم تقسیم کیے. تو اللہ کے رسول کو تو یہ پسند بھی نہیں تھا، یہ دنیا کی چیزیں، ساز و سامان. تو کیا یہ عقل کا ماتم نہیں ہے؟ ان لوگوں کو اپنے عقل کا خود ماتم کرنا چاہیے جو یہ مانتے ہیں کہ جس نے اچھا کیا اس کو انعام ملنا چاہیے، اور جس نے ظلم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، اور پھر بھی عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ روزانہ وہ اپنی بے سمجھی اور بے عقلی کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ جو ظالم ہے جابر ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزارتے، مزے اڑاتے ہیں، اور جو انسانوں کے لیے خیر خائی کے کام کر رہے ہیں وہ آزمائشوں میں، پریشانیوں میں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی ہیں. یوں ہم کہہ سکتے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کا 1/3 حصہ وہ عقیدہ آخرت پر مبنی ہے، 1/3 حصہ عقیدہ رسالت پر مبنی ہے، اور 1/3 حصہ عقیدہ توحید پر مبنی ہے. عقیدہ توحید کا تذکرہ اور عقیدہ رسالت کا تذکرہ اس سے پہلے کے 2 خطبات میں آ چکا ہے. یہاں پر اللہ نے عقیدہ آخرت کی اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے ثبوت کے طور پر اور انسانوں کے غور و فکر کے لیے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ امواتا، کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم موت کی حالت میں تھے، تمہاری زندگی نہیں تھی، تم عدم کی حالت میں تھے. وکنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے. فاحیاکم، پر اللہ نے تم کو زندگی عطا کی ہے. ثم یمیتکم، پھر یہ دوسری زندگی، یہ پہلی زندگی جو دنیا میں جو گزرتی ہے، اور دوسری ثم یمیتکم، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، اور تمہیں وہ زندہ کرے گا، اور صرف زندہ نہیں کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور تم سب پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. زندہ جو کیا جائیں گا وہ انعام کے لیے اور عذاب کے لیے، اور انسانوں کی تاریخ اس پر شاہد ہے. موت پر تو سب کا اتفاق ہے، موت سے تو کسی کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن موت کے بعد کی جو دوبارہ کی زندگی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے. بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں. پھر عقیدہ آخرت اور آخرت کی زندگی کو اور واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی بربادی ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے. اسلام جو طریقہ زندگی ہے اس کے لیے بھی وہی الفاظ ہے. مالک یوم الدین کا جو تذکرہ ہے سورہ فاتحہ میں، وہ اسلام کے دین کی طرف نہیں ہے، وہ آخرت کے دین کی طرف ہے، بدلے کا دن. یعنی گویا کہ آپس میں بہت گہرا تعلق اور ربط ہے. یہ اسلام کے طریقے زندگی میں اور آخرت کا بھی ایک دین ہے. وہ یہ دنیا کا جو طریقہ زندگی ہے یہ چھوٹا دین ہے، لیکن اصل جو ہے بدلے کا دین ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو کچھ ہم بوئیں گے تو وہاں ہم کاٹیں گے. تو وہی دین کے الفاظ، دین کہتے بدلے کو، اور دین کے یہ معنی ہے طریقے زندگی. یعنی جو کچھ تم یہاں زندگی گزارو گے تو اس کا بدلہ یقینی ہے.
امتحان تو اسی لیے دیا جاتا ہے نا، امتحان کوئی بے مقصد نہیں دیتا، بے مطلب کوئی امتحان نہیں دیتا، امتحان اسی لیے لیا جاتا ہے کہ پھر اس کو کامیاب کیا جائے، اور جنہوں نے امتحان صحیح نہیں دیا ان کو ان کی ناکامی سنائی جائے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے امتحان کے طور پر، کہ جو یہاں زندگی کا پرچہ صحیح بھریں گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو جنت کے سرٹیفکیٹ کی صورت میں کامیابی کا پروانہ دیا جائے گا، اور جو اس امتحان کا پرچہ غلط بھریں گے تو ناکامی کی صورت میں جہنم کا پرچہ ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ پھر احساس آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص یہ دیکھے، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا کمایا، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ کل کی فکر ہوتی ہے انسان کو، اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے انسان کو، لیکن یہاں کل کا لفظ وہ پوری دنیا کے لیے استعمال، آج کا جو لفظ ہے وہ پوری دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ہمارا جو اصل کل ہے وہ ہے آخرت۔ اور ویسے بھی دنیا میں ہم جو کل کا لفظ بولتے ہیں یہ صرف وہ بولنے کی حد تک بات ہے، ورنہ کل آتا ہی نہیں، وہ آیا تو آج ہو جاتا ہے، بولنے کے لیے، تعارف کے لیے، میں کل یہ کام کروں گا، لیکن یہ وہ کل آیا تو وہ تو آج ہو گیا۔ اور اس نے کل کا لفظ استعمال کیا، میں کل یہ کام کروں گا، کل آپ نے ایسا کرنا، تو وہ دن آیا تو وہ تو آج ہو گیا۔ تو کل صرف بولنے کے لیے ہے، اصل کل وہ آخرت کا ہے، جو بولنے کے لحاظ سے بھی ہے اور انجام اور نتیجے کے لحاظ سے بھی ہے۔ تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیا اس نے کل کے لیے بھیجا۔ یہ احتساب کی بات بھی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ آج بہت سارے لوگ 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، 30 سال سے پہلے کچھ نوکری اس کو ملنے کی امید ہوتی ہے، 58-60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا طے ہے، صرف 30 سالہ 35 سالہ زندگی کو بنانے کے لیے جو کچھ پھر وہ تنخواہ ملنے والی ہے، وہ تنخواہ بھی بغیر کام کے ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن کتنے انسان ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو ملازمت کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں کہ میرا مستقبل سنور جائے، میرا کل جو ہے تو سنور جائے، بن جائے۔ نوکری ملنے پر وہ خوش ہوتا ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے کا مستقبل بن گیا، جبکہ موت بھی آ سکتی ہے اس سے پہلے، ریٹائر ہونے سے پہلے موت بھی آتی ہے۔ اور پھر جو نوکری حاصل کرنے کے لیے اس نے جو تگودو کی وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، مل بھی گئی تو بہت بڑا انعام تو نہیں ملا، لیکن لوگ اس کو سستا سودا سمجھتے ہیں، ہلکا سودا سمجھتے ہیں۔ لیکن جنت مرنے کے بعد نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو جنت دینے والا ہے، وہاں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، وہاں کبھی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو اس کے لیے ہم کتنا کر رہے ہیں اور اس کے لیے کتنا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی تقاضا اور مطالبہ کیا ہے جو ہمارے بس میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، بغیر ارادے کے آخرت کی زندگی نہیں بنتی، نہیں سنورتی۔ جس نے آخرت کا ارادہ کیا وہ سعیٰ لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کی، صرف وہ کوشش کی بات نہیں کہی گئی، سعیہا جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے، ان کی قدر کی جائے گی، لیکن 3 شرائط ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے، بلکہ آخرت کی طرف سے غافل رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی دنیا کی زندگی میں منہمک نہیں ہو سکتے، وہ کبھی آخرت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور آخرت کو بنانے کے لیے اگر جان چلی جائے، مال چلا جائے، وطن چھوڑنا پڑے، تو اس پر بھی ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ورنہ اس کی کیا توجہ کی جائے گی؟ کہ ایک شخص کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، ایک صحابی کو تیر لگا اور تیر آر پار ہو گیا، ان کی روح پرواز ہو گئی، لیکن فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کامیابی کیا تھی؟ ومن اراد الآخرۃ، آخرت ان کے پیش نظر تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ کیا میں اگر شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں بھی جنت ملے گی۔ روایتوں میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کھجور تھی، تو انہوں نے کھجور پھینک دی، کہا کہ یہ تو بڑی اس میں دیر لگ جائیں گی، کھجور اگر میں نے کھائی چبائی تو کھجور کے چبانے میں بڑی دیر لگے گی، جنت تو مجھ کو اس سے پہلے چاہیے۔ اور پھر شہادت ان کی ہوئی، جنت میں پہنچ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو شہادت عطا کرتا ہے جن کی قسمت میں ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو شہادت نصیب نہیں ہوتی، اور اس لیے نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن جو نیت سچے دل سے شہادت کی امید رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مقام مرتبہ اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن جہاں تک جانو کہ اس دنیا میں جانے کی بات ہے، وہ کم لوگ کو اللہ تعالیٰ گزارتا ہے، اس لیے کہ شہادت کا مطلب ہے شارٹ کٹ راستہ، کیونکہ دین کا کام کرنے والے ہر دور میں کم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی شہادت کی تمنا کے بدلے میں شہادت عطا کر دے تو پھر کام کرنے والے کم ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کام کرنے کے موقع عطا کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید میں زیادہ بہادری تھی، ان کا کوئی متبادل پیدا نہیں ہوا تھا ان کی زندگی میں، تو لاکھوں دعائیں کرتے ہوں گے، تہجد میں انہوں نے دعائیں کی، جنگوں میں انہوں نے دعائیں کی، سفر میں انہوں نے دعائیں کی، تو پھر قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ ابھی متبادل نہیں پیدا ہوا تھا، کام کرنے کی ان کی ضرورت تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو اسلام کی سربلندی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں موت دی، اور پھر یہ احساس بھی دلانے کے لیے کہ مرنے سے، جنگ میں شرکت سے مت ڈرو، جنگ میں موت نہیں آتی، ان کی موت آتی ہے جن کی طے ہوتی ہے، بستروں پر زیادہ موتیں ہوتی ہے، جنگوں میں موتیں بہت کم ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام کی بھی خواہش ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نہیں دیا، آخری عمر تک ان کو پہنچایا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام انجام دے سکے۔ تو آخرت کی تیاری کے سلسلے میں یہ کہ وہ سالہ سایہ، گویا کہ صرف ارادہ کافی نہیں ہے، نیت کافی نہیں ہے، کوشش شرط ہے، اور صرف وہ کوشش نہیں، سایہ جیسے کوشش کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں، نبیوں کے طریقے کی روشنی میں کوشش ضروری ہے، ورنہ بے علمی کی کوشش، بے سمجھی کی کوشش، یہ آخرت کی تیاری کے لیے کافی نہیں ہے، آخرت اس سے نہیں بنتی۔ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، آج جو آخرت کی جو کوششیں ہو رہی ہے ویسی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، جس لیے اس کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کا انعام نہیں، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ نہیں ہے، اور دنیا میں نتیجہ نہیں تو آخرت کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ویسے آخرت کی کوشش کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ہماری کوشش کا نتیجہ ہم کو دنیا میں نہ بھی ملے
تو آخرت میں وہ مل کر رہے گا۔ لیکن اللہ کا یہ اصول ہے کہ دنیا میں جس نے بھی دین کے لیے کوشش کی اس کا نتیجہ برآمد ہو کر رہتا ہے، چاہے اس کی زندگی میں وہ نتیجہ نکلے یا پھر آخرت میں یا اس کے دنیا سے جانے کے بعد نتیجہ نکلے۔ جن صحابہ کرام نے جانیں قربان کی تھی جنگ احد میں، جنگ بدر میں، تو بعد میں جو فتوحات حاصل ہوئی تو وہ فتوحات میں ان کی شہادتوں کا بھی دخل تھا، ان کی قربانیوں کا بھی دخل تھا۔ اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نتیجہ نکلا ہی نہیں، ان کے نتائج تھے یہ۔ انہوں نے دین کے لیے کوشش کی تو بعد میں آنے والوں نے انہی کی قربانیوں سے، شہادتوں سے دنیا کے بھی فائدے اٹھائے ہیں۔ لیکن ایک حد ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 گنا ملے گا، 10 گنا ملے گا اس دنیا میں۔ 100 سال تک اگر اسلامی حکومت اور قیام کے لیے کوشش اگر ہوئی، ماضی میں ہوئی ہوگی، تو 1000 سال تک اللہ تعالیٰ واقع رہے، اور یقیناً 1000 سال تک امت مسلمہ جو غالب تھی تو یقیناً 100 سال کوشش رہی ہوگی۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا عشر امثالیہ فلو عشر امثالیہ، ہم 10 گنا دیں گے۔ بر صغیر میں، ہندوستان میں اگر مسلمان سیاسی لحاظ سے اگر 900 سال 1000 سال اگر غالب رہے تو یقیناً اسلامی حکومت کے قیام کے لیے یہاں 80 سال 90 سال 100 سال کوشش ضرور رہی ہوگی۔ وہ سستا سودا ہے نا۔ 5 سال اگر امت مسلمہ اگر دین کو غالب کرنے کی اجتماعی کوشش کر لے تو 50 سال محفوظ ہو جائیں گے۔ 10 سال امت مسلمہ اگر کوشش کرے تو 100 سال ہمارے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سستا بھی مہنگا لگتا ہے۔ اور پھر جو غیروں کی جو نقالی ہیں، ان کی جو چاپلوسی ہے وہ بہتر معلوم ہوتی ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو ان کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یہ موجودہ دور میں افغانی اور یہ صوبہ سرحد میں جو کچھ اسلام پسندی پائی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی کوششوں کا دخل ہے، اگرچہ بہت زیادہ ان کو موقع نہیں ملا، لیکن دین کے لیے ان کی کوششیں تھیں تو اللہ کے لیے لازم ہے اسی دنیا میں اس کا انعام دینا، تو یہ اس کے پھل کھا رہے ہیں۔ اور یہ عرب بھی جو پھل کھا رہے ہیں سیاست کے اور غلبے کے، تو قربانیاں رہی ہیں ماضی میں۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر صدی میں، ہر دور میں اس کی تجدید ہوتے رہنی چاہیے، نئے قربانی دینے والے بھی معاشرے میں پیدا ہوتے رہنے چاہیے، آتے رہنا چاہیے۔ اور اگر نہیں رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ذلت و رسوائی کی وہ سزا دے گا۔ پھر اللہ نے متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ باقی رہنے والی زندگی وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، باقی رہنے والی زندگی، بہتر زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کے لیے، اس کا احساس دلانے کے لیے مثال دی کہ انسانی زندگی کے ساتھ 3 چیزیں ساتھ لگی رہتی ہیں۔ یتبع المیت ثلاثۃ، انسانی زندگی کے ساتھ 3 چیزیں جڑی رہتی ہیں، عملہ و مالہ و آلہ، اس کا عمل، اس کے اہل و عیال، اور وہ مالہ، اور اس کا مال۔ یہ 3 چیزیں انسانی زندگی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن جب اس کی موت ہوتی ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے، بلکہ دفنانے سے پہلے ہی 2 چیزیں ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یرجو، 2 چیزیں لوٹ آتی ہے، یرجو آلہ و مالہ، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال وہ لوٹ آتے ہیں۔ اہل و عیال اگر جاتے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ وہ قبر تک جاتے ہیں، مال تو قبر تک بھی نہیں جاتا۔ قبر تک لے جانے سے پہلے اگر وراثت کی تقسیم کا معاملہ آ گیا تو وہ مال موت کے ساتھ ہی اب وہ منتقل ہو گیا وارثین میں، وہ وارثوں کا مال ہو گیا۔
اور اہل و عیال ذرا 40 قدم آگے بڑھے، کچھ نے تو 40 قدم سے پیچھا چھڑا لیا اپنا، لیکن جن کا قریبی تعلق تھا تو انہوں نے قبرستان تک اپنے آپ کو لے گئے، انہوں نے دفن کیا اور مٹی ڈالی، واپس آ گئے۔ اور جو ساتھ رہتا ہے اور اس کے جو وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ لیکن عمل میں آپ دو چیزیں ہو گئی، غلط عمل بھی ساتھ رہتا ہے اور برا عمل بھی ساتھ رہتا ہے۔ غلط عمل اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور نیک عمل اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چیز باقی ہے عمل، تو باقی رہنے والی میں تو ایک چیز جہنم میں لے جانے والی ہے، ایک عمل برا عمل جہنم میں لے جانے تک پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ شرک سے اور کفر سے اور زنا اور بدکاری سے ہمارا جہنم میں جانے تک پیچھے چھٹنے والا نہیں ہے۔ اور جو نیک عمل ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج، یہ جنت میں لے جانے تک ہمارے ساتھ میں رہنے والے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہر مومن کو کہ وہ ان اعمال کو اپنا ساتھی بنائے جو جنت تک انہیں پہنچانے والے ہیں، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے جو جہنم میں ہم کو کھینچ کر لے جانے والے ہیں، جہنم میں ڈھکیلنے والے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں ان اعمال سے ہم کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت ان اعمال سے ہیں جو جہنم میں ڈھکیلنے والے ہیں۔ پھر مزید احساس دلانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابی کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصیتک کا قبل سقمک، اور اپنی صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ فراغی کا قبل شغلک، فرصت کے اوقات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے، تنگ دستی آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ حیاتی کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ لا تزول قدم ابن آدم عند ربی حتی یسأل قبل، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے متعلق اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ مال سے متعلق کہ اس کو این اکتسب و این انفقا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ بھی عقیدہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں بہت اہم ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَغَ، اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا، اپنی جوانی کو کہاں لگایا۔ اور جو کچھ جانا تھا، جو کچھ علم ہے وہ ماذا عمل فیما علیما، اور جو کچھ علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب اگر اس نے اپنی جوانی کو بندگی میں لگایا، مال کے آنے کا جو راستہ ہے اس پر اس کی نظر رہی، غلط طریقے سے کمانے سے اپنے آپ کو بچایا، غلط خرچ سے اپنے آپ کو بچایا، تو اس کے لیے پھر وہ سوال کا جواب اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر اس نے اس طریقے سے زندگی نہیں گزاری تو پھر وہاں سوالات کے جواب اس کے لیے آسان نہیں ہو سکیں گے۔ پھر ایک حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے جو وصیت کی تھی، جب ان کو گورنر انہوں نے بنا کر روانہ کیا تھا، تو اس میں تو براہ راست اولین طور سے ان کے لیے نصیحت ہے، لیکن ایک لحاظ سے ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنایا، یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، تو جب آپ نے روانہ کیا ان کو یمن کا حاکم بنا کر، گورنر بنا کر، تو ان کو کچھ نصیحتیں کی، اور نصیحت کرنے کی صورت جو تھی وہ حدیث پہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار تھے۔ یہ ہے اسلامی طرز حکمرانی۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی منظر کوئی حکومت نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی جو سربراہ ہیں، جو خلیفہ ہیں، وہ تو پیدل چل رہا ہے، اور جس کو روانہ کیا جا رہا ہے
خلیفہ کا جو نائب ہے، امیر کا جو نائب ہے، وہ سواری پر سوار ہے، حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ راکبن، وہ پیدل چل رہے ہیں تحت رجلئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں کی، اور نصیحت کرنے کے بعد پھر آخر میں کہا کہ یا معاذ انک عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو۔ میری کوشش رہتی ہے کہ گفتگو میں رکت طاری نہ ہونے دو، اس لیے کہ رکت طاری ہونے کے بعد الفاظ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جو بناوٹی طور سے گھنٹوں میں نے دیکھا، لیکن مجھ کو تو تعجب ہوتا ہے کہ ایک منٹ کی 2 منٹ کی رکت میں تو الفاظ، میری زبان نہیں چلتی، لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ رونا بھی رونے کا آواز بھی ہے، اور برابر الفاظ بھی نکل رہے ہیں، تو پتہ نہیں وہ رونا کہاں سے ہے۔ ورنہ جو دل سے رو رہا ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی زبان صحیح طور سے کام کر سکے۔ دل سے اگر رونا ہے تو الفاظ اس کے صحیح طور سے نہیں نکل سکتے، لیکن 15 منٹ، آدھا گھنٹہ رونے کا وقت بھی جاری ہے، اور کوئی الفاظ میں کوئی توڑ نہیں ہے، برابر الفاظ بھی نکل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری ملاقات تم سے نہ ہو، اور تم انکا، جب تم یہاں آئے تو تمہارا تمرو مسجدی ھذا و قبری ھذا، اور آئندہ سال ہو سکتا ہے کہ آپ کا گزر میری اس مسجد سے اور میری قبر کے پاس سے ہو۔ تو حضرت معاذ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مدینہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ نہ فقال ان اول الناس بی المتقون، اے معاذ، مجھ سے جو لوگوں میں سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ متقی لوگ ہیں۔ من کانو و حیثو کانو، وہ جہاں کہیں بھی ہو اور جو بھی ہو وہ مجھ سے قریب ہے متقی۔ اگر مدینہ میں رہنے والا ہے، میری مسجد کے قریب ہے، لیکن متقی نہیں ہے تو وہ میرے قریب نہیں ہے۔ مجھ سے قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہے، جہاں کہیں بھی، اور جہاں جو کچھ گویا کہ آپ نے تسلی دی کہ اگر تم باہر، اگر مجھ سے مدینہ سے اگر دور ہو تو تم مجھ سے دور نہیں ہو، لیکن یہ تصور کہاں نکل گیا۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو مدینے سے باہر نکالا۔ اہم بات ہے یہ، اگر ہم غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت میں صحابہ کرام مدینے سے نکل کر، مکہ سے نکل کر وہ افریقہ گئے، وہ یورپ گئے، وہ بڑے صغیر آئے، لیکن یہ بڑے ہمیں عجیب عاشق ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں وہ صرف مدینہ ہی جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی محبت میں ان کو صرف مدینہ ہی یاد آتا ہے۔ تو یہ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اطمینانی کیفیت ہو سکتی ہے، اپنے دل کو بہلانے کی چیز ہو سکتی ہے، اور پھر اگر کم از کم فرض حج کی بات ہو تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن فرض حج ادا بھی ہو گیا یا ابھی فرض نہیں ہے، اور عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں، اور جس جگہ پر ہے وہاں اس محلے میں بھی دین باطل غالب ہے، اس ملک میں بھی دین باطل غالب ہے، اور اس دین کو اس کے مال کی ضرورت ہے، اس کے علم کی ضرورت ہے، اس کے محنت کی ضرورت ہے، لیکن تاتا لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی محبت میں، اپنی محبت میں صحابہ کرام کو مدینہ سے دور کیا تھا، مکہ اور مدینہ سے دور ہوئے تھے صحابہ کرام، اور پھر بہت سارے صحابہ کرام کو پھر واپسی کا موقع نہیں ملا، اس لیے 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہے مدینہ میں، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے۔ ان کی قبریں یورپ میں بنی، افریقہ میں بنی، ہندوستان میں بنی، اور نہ جانے کون کون سے علاقوں میں بنی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ عقیدہ آخرت یہ صرف علم کی چیز نہیں، یقین کی چیز ہے۔ علم کہتے جاننے کو، لیکن عقیدہ آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے یعلمون تعلمون کے الفاظ استعمال نہیں کیے، یوقنون کے الفاظ استعمال کریں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، پہلے پارے کے پہلے رکوع میں متقین کی جو صفات ہے،
تو آخری صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی لوگ وہ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، صرف وہ علم نہیں رکھتے۔ آج ایک آئے تو صرف سرسری علم ہے، آخرت یقین کی چیز ہے، اور کوئی زیادہ سے زیادہ جو بولتے بھی ہیں تو ہر ایک کو مرنا ہے۔ مرنے سے آخرت کی تیاری ہونے والی نہیں ہے۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ دوبارہ اٹھنے کا لفظ کم استعمال ہو رہا ہے۔ مرنا نہیں ہے کہ تم کو، مرنا کس کو نہیں ہے؟ تم کو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے کیا؟ آخرت میں تم کو جانا نہیں ہے کیا؟ بول چال کا انداز بھی ہونا چاہیے آخرت کے حوالے سے۔ مرنا نہیں ہے، صرف مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا